باقاعدہ جو ہے نا وہ صفات تک محدود ہے، اس سے آگے نہیں. اور جب یہ سب اجتماع ان کا ہو جاتا ہے اور سب نور بن جاتے ہیں تو ایسی حالت میں پھر جو ہے نا وہ دیدار بھی تبعیت میں نصیب ہوتا ہے. جب سالک روح حیوانی سے بالکل خلاصی پا لیتا ہے تو روح ملکوتی اسے اپنی جانب کھینچتی ہے، اور اسی کو ہمارے یہاں جذبہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جذبہ کہتے ہیں کشش، کھینچنا. سلسلے عالیہ نقش بندیہ میں یا روح القدس اسے محبیت اور اطمئنان حاصل ہوتا ہے، پھر وہ اثر نو بقا پاتا ہے. اسی لیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کہیں فنا ہوتی ہے اور کہیں پر کیا ہوتی ہے؟ بقا. اور یہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نبوت کا ورثہ ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ارشاد فرماتے ما فضل یا نعم، ہم تو کیا ہے؟ فضل والے ہیں. یا پھر نفس ناطقہ اسے کھینچتا ہے اور وہ انانیت کبریٰ میں فنا ہو جاتا ہے، پھر وہ نئے سرے سے بقا پاتا ہے، اور یہ ولایت کبریٰ ہے. اور یہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ولایت کبریٰ. یا پھر برتاہ نبوت اور یا پھر برتاہ ولایت، یہ دونوں کا وہ جامع ہوتا ہے. اس مقام کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں؟ جمع الجمع. اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ جمع الجمع. ایسا شخص دونوں طرف سے خطاب کیا جاتا ہے، کبھی نفس کلیہ کی جانب سے بجہت انانیت کبریٰ کے، اور کبھی روح القدس کی جانب سے بجہت ملئ اعلیٰ سے. اور یہ کسی طرف سے بھی اگر خطاب ہوتی ہے بہت بڑی اونچی منزل ہے. دنیا و آخرت اور ظاہر اور باطن سے بے تعلق ہو جاتا ہے. یہ دونوں جہان اس کے لیے تاریک ہو جاتے ہیں. عدم اصلی کی جانب اس رجوع ہی کو فقر حقیقی کہتے ہیں. اسی لیے نہیں فرمایا گیا کہ الفقر سواد الوجہ فی الدارین. اچھا رویائے صادقہ الفاظ وغیرہ جو لکھتے ہیں نا، تو سچا خواب یہ بھی ایک زبان ہے جس میں حق تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے باتیں کرتا ہے. ایک روزن ہے جس سے عالم غیب کی خبریں انسان تک پہنچائی جاتی ہیں. ایک کشف ہے، الہام ہے، مگر کشف اور الہام کی جانب سے کمزور قسم. یہاں پر ایک بات یہ جاننا چاہیے کہ باتیں جیسے منہ سے ہوتی ہیں ویسے خدا سے کوئی کلام نہیں ہوتا، بلکہ ایک صورت جو جس میں تجلی فرماتا ہے اس صورت کے حساب سے وہ بات ہوتی ہے، اس کی صفت سے، نہ کہ ذات سے. ذات آواز اور ساری چیزوں سے کیا ہے؟ بری ہے. نفس ناطقہ اس دنیا میں محض ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے، اور بدن انسانی میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حکم الہی سے مقید کر دیا گیا ہے. اسی لیے جو غوث پاک نے نہیں ارشاد فرمایا، جسم سواری ہے، روح سوار ہے، اور روح سواری ہے، نور سوار ہے. نفس ناطقہ اس دنیا میں محض ایک مسافر کی حیثیت رکھتا ہے، اور بدن انسانی میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حکم الہی سے مقید کر دیا گیا ہے. ذرا آزادی پاتا ہے تو اسے اس ناسوتی پنجرے سے باہر ہو جانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنے وطن اصلی سے ایک لگاؤ ہے، اور اصلی مرکز کی جانب وہ ہمیشہ میلان رکھتا ہے. اس دنیا سے زیادہ اسے اس عالم کی رغبت رہتی ہے
नासूती हम नशीनों की कसाफत उत्पन्न ख्याल के असर से मुतासिर हो जाता है। तो नासूती हम नशीन कौन है? यही आँख, कान, पेट, ये सारी चीज़ें ये अपनी तरफ खींचती हैं और रूह अपनी तरफ खींचती है। यानी ये चीज़ें जो है ना वो सिमा के अच्छे जो है ना वो गाने सुनना को करता है, अच्छे नज़ारे देखने की कोशिश करता है, अच्छे खाने की कोशिश करता है। तो यही एक जो है ना वो क्या है, यही तो गलतियाँ हैं ना। और रूह इससे हटकर जो है ना वो किसकी तरफ रग़बत करती है? उस नूर की तरफ जो उसका मकसद है। और सोहबत का असर कबूल करने में अपनी कमज़ोरी का इजहार कर देता है। उसके अंजला और सिफात और सफाई उसकी सिफली और नासूती धुएं की तारीकी से धुंधली पड़ जाती है और अपने वतन असली को वो आर्जी तौर पर भूल जाता है। लेकिन अगर ये नफ्स बदन में पाक और साफ रहा और अपने कसीफ और कसाफत पसंद हम नशीनों की सोहबत से मुतासिर न हुआ और अपने उनसे पिंजरे की शक्ति को उसने अपने में न आने दिया, तो उसके वतन असली से उसका कोई ताल्लुक कभी रहता। और अपने वतन की खबरों की वो न सिर्फ अपनी मुतमन्नी रहता है बल्कि उसकी खबरों से बाखबर भी होता है। इस रसानी को जरिया बेदारी में हवास और ख्वाब में बाहम ख्याल है। रूह में काफ़ी इंजला और सफाई होती है तो बेदारी ही में मरकज़ असली की जानिब मुतहज्जज होने से गैर की बातें हस्ब इस्तेदाद मुनकशिफ हो जाती हैं। जबकि रूह में किसी भी किस्म की जो कसाफत न रहे, यानी इसके अंदर पूरी की पूरी क्या हो जाए? सफाई। जब सफाई होती है